أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات قوم بنی اسرائیل پر فرمائے، انہی احسانات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. کل کچھ تذکروں کا ذکر کیا گیا تھا. آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو. بستی کون سی تھی؟ بستی تھی فلسطین کے شہر اریحا نام کی بستی ہے جو بیت المقدس کی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، جس کو بیت المقدس اور قبلہ اول کہتے ہیں ہم لوگ. تو اس اریحا بستی میں بیت المقدس واقع ہے. تو ظاہر بات ہے وہ پورا ایریا کیا ہے؟ مقدس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. اب مسجد اقصیٰ کی اللہ نے الذی سے وضاحت فرمائی، اس کی صفت بیان فرمائی کہ مسجد اقصیٰ آپ لوگ سمجھ لیں کہ مسجد اقصیٰ ہے کیا. اللہ فرما رہا الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصیٰ وہ مقدس مسجد ہے جس مسجد کے ارد گرد چاروں طرف اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ارد گرد جب برکتیں رکھی ہیں، چونکہ انبیاء وہاں پر بہت انبیاء کرام کے مزارات ہیں اتنے پورے چھیتر میں. تو اریحا بستی میں یہ ان کے لیے ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نجات کا ایک ذریعہ بنایا کہ تم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم جب اریحا بستی میں یا اس بستی اللہ نے فرمایا حاذہ القریہ
قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، آبادی کو، بستی کو عربی میں۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تم اس بستی یعنی بستی بیت المقدس میں جب تم داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو تم اس بستی میں جہاں سے جی چاہے طبیعت بھر کے کھاؤ، ہمارے لیے فل اجازت ہے۔ یہ ملک شام تھا پورا ایریا، اب تو ملک شام الگ ہو گیا۔ مصر کے بعد دریائے نیل کے بعد جب یہ لوگ ادھر آ گئے تو وہیں پر وہ ایریا پڑتا ہے تیہ کا، میدان تیہ، جس کا تذکرہ چل رہا تھا کل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو تو تم اس سے جہاں سے جی چاہے اس بستی میں جس جگہ جا کر تم جو چاہو کھاؤ، اچھی طرح سے شکم شیر ہو کر، رغدن بے روک ٹوک، شکم شیر ہو کر، طبیعت چاہ کر۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم داخل ہو دروازے میں، کس کے؟ بیت المقدس کے۔ باب کے معنی وہی اے بابو بیت المقدسی، بیت المقدس کے دروازے میں۔ اللہ فرما رہا ہے اور جب تم اس بستی میں، بستی بیت المقدس میں، اریحا بستی میں داخل ہو تو جہاں سے طبیعت چاہے کھاؤ تم اللہ کی نعمتوں کو، اور بے روک ٹوک، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اور تم جب مسجد بیت المقدس میں تم داخل ہو تو جھکتے ہوئے، سجدن جھکتے ہوئے، اس کی تفسیر کیا رکعن یعنی جھکتے ہوئے تم دروازے میں داخل ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بارگاہ کے وہ پرجلال جگہ ہے، یہ وہ اللہ کا پرجلال گھر ہے جس میں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے، تو تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، تمہارے سر بھی جھکے ہوئے ہونا چاہیے کہ جہاں وہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہاں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے نا۔ تو یہ چیز بھی تمہیں ملحوظ نظر ہونا چاہیے، یہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو تم دروازے میں داخل ہو جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حطہ کہتے ہوئے، یعنی اب اس کی مفسرین کرام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخریج کی ہے، انہوں نے روایت کیا حضرت ابن عباس سے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر ہے حطۃ سے مراد لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے داخل ہو۔ تو تم اچھا، بعض مفسرین نے حطہ کا معنی لیا ہے مغفرت طلب کرتے ہوئے، تو تم مغفرت طلب کرتے ہوئے جھک کر اور مغفرت طلب کرتے ہوئے دروازے بیت المقدس میں داخل ہو۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عنقریب نیکوکاروں کو، نیکیاں کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ ان مکاروں نے کیا کیا؟ یہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان سنا دیا کہ تمہیں اریحا بستی میں داخل ہوگے تو جہاں سے چاہو کھانا، اور جب بیت المقدس میں داخل ہوگے تو دروازے سے داخل ہو جھکتے ہوئے، سر جھکا ہوا ہو، نظریں نیچی ہوں، اور زبان پر تمہارے ہو اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلہ دیتے ہیں۔
اب حکم تو یہ تھا کہ تمہیں جھک کر جانا ہے دروازے میں اور مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جانا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو بدل دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جھک کر جاؤ گے دروازے میں، انہوں نے کیا کیا، یہ سرین کے بل چوتڑ کے بل گھسٹتے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں ذرا، نافرمانی کا اندازہ لگائیے آپ، اس چوتڑ کے بل گھسٹتے ہوئے جانے میں تکلیف ہوگی یا آدمی آرام سے جائے جھک کے، اس میں تکلیف ہوگی۔ سر نہیں جھکانا چاہ رہے تھے، چوتڑ کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ یہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کیا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنتتن فرمایا، معاذ اللہ، حتتن کی جگہ حنتتن فرمایا، سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، تو ان لوگوں نے بدل دی ہماری بات، ان لوگوں نے قول کو بدل دیا، اللہ کی بات کو بدل دیا۔ قول کا مطلب، قولن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قول، اللہ کا فرمان۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں نے بدل دیا، اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے، تو ظالموں نے بدل دی بات، قول بدل دیا، اللہ کا قول بدل دیا، غیر الذی، اس بات سے، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ سے، یعنی اللہ کے قول کو اس بات سے بدل دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمائی نہیں تھی۔ فرمایا تو یہ تھا قولوا حطۃ نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تو انہوں نے کہا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے تو ہنتا فرمایا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تو ان ظالموں نے اللہ کے فرمان کو ایسی بات سے بدل دیا جو ان سے کہی نہ گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان پر، یعنی ان ظالموں پر، اللہ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے ان ظالموں پر نازل کر دیا، اتار دیا۔ انزلہ ینزلو کا معنی اتارنا، نازل کر دینا، رجزن، رجز کہتے ہیں عذاب کو۔ اللہ فرما رہا ہے تو ہم نے ان پر عذاب اتار دیا، کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے۔ کیوں؟ کس لیے اتارا؟ اللہ فرما رہا بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کرنے کے سبب۔ اللہ نے فرمایا قولوا حطۃ نغفر لکم، سجدوں کیا ہے؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، فرمایا یہ تھا، تو انہوں نے اس قول ہی کو بدل دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب اللہ فرما رہا ہے مگر میدان تیہ میں کہ نہیں، پیاس لگی، آج پانی تو وہاں تھا نہیں، پیاس لگی، منہ سلوا کو تو ان نے ویسے ضائع کر دیا،
بھرنا شروع کر دیا، اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اس میں بدبو آ گئی۔ اب یہ پیاسے ہوئے، پانی کی طلب لگی ان کو، شدت پیاس سے پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے آگے انہوں نے پھر کہا، اور جانتے تھے یہ نالائق کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنٹ قبول ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نافرمانی کرتے تھے ان کی، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن نافرمانی کرتے تھے۔ جب مطلب ہوتا تھا تبھی بھاگے چلے جاتے تھے کہ اللہ سے آپ کہیے نا کہ ہمیں پانی، ہم پیاسے مرے جا رہے ہیں، آسمان سے پانی اتارے یا زمین سے پانی جاری کر دے۔ تو ایسے ہی جب پیاس کی شدت نے ان پر غلبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پھر اتنے تو جری تھے، آنے کے بعد میں عرض کیا، اے موسیٰ ہم مر جائیں گے پیاس سے، اللہ سے دعا نہ کرو کہ اللہ آسمان سے پانی اتار دے، یا پھر ہمارے لیے پانی کا دوسرے کوئی ذرائع سے انتظام کرو۔ تو اللہ نے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ نے وہی فرمائی ہے، موسیٰ تمہارا جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری جو لاٹھی ہے، اس کو ایک پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پتھر کی چٹان پر مارا تو اس میں سے 12 سوتے پھوٹ نکلے، ایک نہیں 12 چشمے، سوتے دھاریں چل گئیں 12 اس چٹان سے۔ اور یہ 12، آپ اندازہ تو لگائیں، کرم نوازی دیکھیے اللہ کی، کہ 12 سوتے جو پھوٹے، ہر ایک سوتا ایک گروہ کے لیے تھا، قبیلے کے لیے تھا، کہ ایک قبیلہ ایک سوتے سے پیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ الگ جماعتیں، 12 جماعتیں تھیں ان کی، 12 جماعتوں کے لیے الگ الگ سوتا پیدا فرما دیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا تھا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقاء باب استفعال سے ہے، اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ تو اپنے لاٹھی کو، اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بعصا، عصا کو، لاٹھی کو، بعصا کا، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ اب 12 چشمے پھوٹ نکلے، دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چشموں کو تو کھولا ہی، سوتے تو جاری ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پہچان بھی بنا دی، یہ سوتا فلاں کا ہے اور یہ سوتا فلاں کا ہے، پہچان بنائی، کیونکہ یہ بات، یہ جواب مل رہا ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قد علما، انہوں نے جان لیا۔ کیسے جانا؟ اللہ فرما رہا ہے قد علما، انہوں نے جان لیا، کل اناس، تو ہر انسان نے، ہر گروہ نے جان لیا، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے ٹھکانے کو، ہر گروہ نے اپنا اپنا ٹھکانہ پہچان لیا، اپنا پنگھٹ کہو، بلکہ وہاں سے پانی لیا جاتا ہے، مشرب پینے کی جگہ کہتے ہیں، یہ اس میں ظرف ہے، ہاں اس میں ظرف ہے، تو اپنے اپنے پنگھٹ کو ہر ایک نے پہچان لیا۔ کلو واشربو من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ کے دیے سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، سکون سے رہو، سب کچھ ملنے والا ہے، جو مانگتے ہو مل جاتا ہے، یہ فساد کیوں مچاتے ہو؟
کبھی کچھ ابھی آگے دیکھیں گے آپ، انہوں نے کیا حد کر دی، بالکل حد کر دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ یہ ایک واحد قوم ہے دنیا پر پیدا ہونے والی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ نافرمانی کی اور اس کے بعد اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ دماغی اعتبار سے آج بھی ان کی نسلیں دماغی اعتبار سے بہت اعلیٰ دماغ رکھتی ہیں، تعلیمی اعتبار سے یہ سائنس میں جو ترقی کی ہے، یہی لوگ آگے بڑھے تھے، مسلمانوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے سائنس سیکھی، مسلمانوں سے تعمیری کام کیسے جو ہے انجینئرنگ کے کام، یہ ساری چیزیں انہوں نے سیکھی۔ یہ پہلے ہیں یورپ کے اندر، ان لوگوں نے مسلمانوں کے آگے زانوئے ادب طے کیا ہے اندلس کی سرزمین پر، اس کے بعد میں پھر دوسرے علاقوں میں یورپ میں پہنچے اور وہاں علم کو پھیلایا۔ یہ بڑھتے گئے اور ہم پیچھے نیچے آتے رہے، ہمارے اندر برائیاں پھیلتی رہیں، تعلیم سے دور ہوتے رہے اور یہ تعلیم کو فروغ دیتے رہے۔ آج وہ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروردگار کریم کارساز بندہ نوازا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، میرے تلاوت کرنے میں اور بیان کرنے میں، تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً سہباً عدوًا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو مولا اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہم سب کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے اہل و عیال۔ ایک جگہ اور تھی لیکن